ارے لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بے کمال ہی۔ حاتم الانبیاء حبیب کبریہ محمد مصطفیٰ فرش زمین سے شہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی۔ اعلان نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے معراج جیسا معجزہ عطا فرمایا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بلا کر مومن کی معراج کا تحفہ عنایت فرمایا۔ شب اسراء کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ بندگان اسلام شب معراج پر مساجد میں خصوصی محافل کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں علماء اکرام و واعظین واقعہ معراج کی حکمت سے عوام کو آگاہ کرتے ہیں۔ لوگ رب کے حضور سر بسجود رہتے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ شب معراج رب کی قدرت کا شاندار کرشمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات رب کے دیدار سے مشرف ہوئے اور یہ شرف صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں۔ شب معراج کی مناسبت سے شہر بھر کی مساجد میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر محافل کا انعقاد بھی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اور خاکیو نوریو بشر اس بحث کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اور یہ خوبصورت محفل اپنے جوبن پر ہے، اور اس وقت لاکھوں کروڑوں لوگ اس کیمرے کی مدد سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور آپ سب کی سماعتیں اس شعر کہ نوید آنم کے آخر چوں، نوید آنم کے آخر چوں دم دیدار میں رقصم، مگر ناظم بئی ذوقے کہ پیش یار میں رقصم، تو آ قاتل کے از پہر تماشا خون بن ریزی بنا مسبل کہ زیر خنجر خون خار میں رقصم۔ آج کی رات وہ بابرکت رات ہے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جوبن اختیار کیا، وہ ایسے مقام پر گئے کہ جہاں رب ذوالجلال سے دو بدو کلام کیا۔ یہ وہ واحد نبی ہیں اور آخر الزمان نبی ہیں، یہ واحد نبی ہے کہ جنہیں رب ذوالجلال نے خود بلایا، آ پیارے قریب آ، تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا اور۔ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ہے غرض شب معراج کی مناسبت سے شہر بھر کی مساجد میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر محافل کا انعقاد بھی کیا گیا ہوا ہے۔ شب معراج کی مناسبت سے شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ براہ راست بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کہ شب معراج کی مناسبت سے شہر قائد کی مساجد میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ گورنر کامران ٹیسوری کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے شہریوں کو گھر بنا کر دینے کا اعلان۔ گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب میں بولے 2-3 ماہ میں ایسا تحفہ دیں گے کہ عوام خوش ہو جائیں گی۔ کہا معاشی مسائل صحیح لیکن سرحدی طور پر مضبوط ہیں۔ افواج پاکستان کی وجہ سے ہمارا سر فخر سے بلند ہے۔ انہوں نے شب معراج کی پروقار محفل میں شہریوں سے شرکت کی اپیل بھی کر دی۔ کے بعد ایک خوشخبری ہے، کل میں نے کہا ہے کہ کراچی اور سندھ کے رہنے والوں کے لیے ایک ایسے 4 دیواری اور چھت کا ایک اچھے ماڈل کے ساتھ، جس میں آباد ہمارے ساتھ ہوگا، کراچی کے سارے بڑے بلڈر ساتھ ہوں گے، ایسے CSR پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں جہاں اچھے پورش علاقوں میں 40 لاکھ یا اس سے بھی کم میں لوگوں کو 4 دیواری اور چھت دی جا سکے۔ حیدرآباد کہ میرے ساتھیوں اور اسٹوڈنٹس کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ بالکل دل چھوٹا نہ کیجیے گا، آئندہ 1-2 مہینے میں ہی حیدرآباد میں IT انسٹیٹیوٹ کھلنے جا رہا ہے۔ تمام تر تیاریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ گوگل والوں کو بھی ہم لے کر آ رہے ہیں۔ کراچی میں جو طالب علم ہیں ان میں کراچی یونیورسٹی کے ساتھ ڈپلوما سرٹیفکیشن کا بھی کام تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ افواج پاکستان کی اور فورسز کی قربانیوں اور ان شہیدوں کے لیے دعا کریں جنہوں نے پاکستانی سرحدوں کو مضبوط بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دے۔
سندھ سیکریٹریٹ میں جعل ساز گروہ متحرک، سرکاری محکموں میں ملازمت کے جعلی آرڈر رشوت کے عوض تقسیم ہونے لگے۔ محکمہ صحت میں ویکسینیٹرز، کلرک، نائب قاصد اور دیگر ملازمین کے آفر آرڈرز کی بندر بانٹ جاری ہے، جبکہ جعل ساز نوسر باز گروہ نے ملازمت کے خواہش مند امیدواروں کو نیشنل ٹیسٹنگ سروس سے پاس بھی کروا دیا۔ میڈیکل کے سروسز اسپتال سے فٹنس سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیے۔ رپورٹ کریں گے آزاد نوہریو۔ ہوشیار خبردار، جعل سازوں کے جھانسے میں نہ آئے، سندھ سیکریٹریٹ میں دھوکہ بازوں کا ٹولہ سرگرم، سرکاری ملازمتوں کے جعلی آفر آرڈر رشوت کے عوض جاری ہونے لگے۔ محکمہ صحت میں گریڈ 6 کے ویکسینیٹرز کے جعلی آفر آرڈر تقسیم کر دیے گئے، رشوت کے عوض جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیے گئے۔ روزگار کی تلاش میں بھٹکنے والے افراد نے بھاری رقم ادا کر دی۔ ویکسینیٹرز، کلرک، نائب قاصد اور دیگر ملازمین کے آفر آرڈرز کی بندر بانٹ۔ آفر آرڈرز کی محکمہ صحت سے تصدیق کروائی تو جعلی نکلے۔ جعلی آفر آرڈرز اور میڈیکل سرٹیفکیٹ کی کاپیاں سٹی 21 پر۔ ٹینڈو والا یار کی ناہید قائم خانی کا کامل خان زرداری نامی شخص پر رقم لینے کا الزام۔ رقم سندھ سیکریٹریٹ کی بیرک کے دفتر میں لی گئی۔ رقم سول اسپتال حیدرآباد کے گیٹ اور حیدرآباد کے ایک ہوٹل میں لی گئی۔ ویکسینیٹر کی جو انہوں نے دی تھی نا، انہوں سے تقریباً 8 لاکھ روپے میں کیا تھا، اس کے 4 لاکھ روپے ان لوگوں نے لیے تھے۔ 2 لاکھ روپے کراچی میں لیے تھے، 2 لاکھ روپے حیدرآباد میں لیے تھے۔ سٹی 21 نے کامل خان زرداری کی کھوج لگائی تو وہ شخص مورو کا رہائشی اور دولت پور کے نجی بینک کا ملازم نکلا۔ سندھ حکومت کی ملازمتوں سے متعلق واضح پالیسی بھی کام نہ آئی۔ روزگار کی تلاش میں عام افراد نوسر بازوں سے لٹنے لگے۔ جعل سازوں کے خلاف تاحال کوئی قانونی کارروائی بھی نہ کی جا سکی۔ آزاد نوہریو، سٹی 21۔ اور ناظرین، محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن میں اندھیر نگری چوپٹ راج ڈیپوٹیشن کی 3 سالہ مدت ختم ہونے کے باوجود افسران کا راج برقرار ہے۔ گریڈ 17 کے 4 افسران پورے محکمے پر قابض ہو گئے ہیں، جبکہ ڈیپوٹیشن پر نظام چلانے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات آزاد نوہریو کی رپورٹ میں دیکھیے۔ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ سندھ میں رشوت روکنے والے محکمے میں اندھیر نگری چوپٹ راج ڈیپوٹیشن کی 3 سالہ مدت ختم ہونے کے باوجود افسران کی ہٹ درمی۔ گریڈ 17 کے 4 افسران پورے محکمے پر قابض ہو گئے۔ 4 افسران 2021 میں انکوائری اینٹی کرپشن میں ڈیپوٹیشن پر تعینات ہوئے تھے۔ محمد امین بھٹی، عبدالوہاب طالبانی، مسرور نواز کلہوڑو، فہیم الدین میمن افسران میں شامل۔ مسرور نواز کلہوڑو اسسٹنٹ ڈائریکٹر انکوائری اینٹی کرپشن جنوبی تعینات ہیں۔ امین بھٹی، عبدالوہاب اور فہیم الدین تاحال ڈائریکٹر انکوائری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے دفتر پر راج کر رہے ہیں۔ 17 گریڈ کے 4 افسران کی 3 سالہ مدت ختم ہو گئی ہے۔ محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن کے چیئرمین یا ڈائریکٹر نے بھی 4 افسران کو واپس نہیں بھیجا۔ محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن کے افسران میں بھی بے چینی پھیل گئی ہے۔ آزاد نوہریو، سٹی 21۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی بھی پروفیسر وائس چانسلر نہیں بن سکتا، سینئر وزیر شرجیل میمن نے واضح کر دیا۔ بولے موجودہ قانون کے تحت پروفیسر وائس چانسلر بن سکتا ہے۔ رپورٹ کریں گی اکثر شاہد۔ وائس چانسلر کے تقرر کے معاملے پر پیپلز پارٹی بول پڑی۔ کوئی پروفیسر وائس چانسلر بن سکتا ہے یا نہیں، سینئر وزیر نے وضاحت کر دی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ سندھ کابینہ نے وائس چانسلر کے حوالے سے اہم فیصلے کیے ہیں۔ موجودہ قانون کے تحت پروفیسر وائس چانسلر بن سکتا ہے۔ مظہر الحق صدیقی اور علامہ آئی قاضی نثار صدیقی جیسے لوگ وائس چانسلر بن سکتے ہیں۔ مظہر شاہ بھی بیوروکریٹ تھے۔ ابھی بھی جو کرائٹیریا چینج کیا گیا اس کا کہیں مقصد یہ نہیں کہ پروفیسر وائس چانسلر نہیں بن سکتا۔ پروفیسر وائس چانسلر بن سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور کرائٹیریا ایڈ کیا، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ریٹائرڈ بیوروکریٹ یا کوئی ایسا 21 گریڈ کا بیوروکریٹ جس نے اس ریلیونٹ فیلڈ میں ماسٹرز کی ہو، وہ بھی کرائٹیریا میں آ سکتا ہے، وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ مظہر صدیقی صاحب بھی ایکس بیوروکریٹ تھے، علامہ آیا قاضی صاحب بھی پروفیسر نہیں تھے لیکن وہ بھی وائس چانسلر رہے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بولے کہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے سندھ کے منصوبوں پر توجہ نہیں دی۔ یہ بھی کہا کہ سیس ٹیکس ہمارا حق ہے، یہ حکومت سندھ کو ملنا چاہیے۔ جو شیئرز ہوتے ہیں، جو وفاق کی بھی اسکیمز ہیں، اگر آپ نکال لیں پچھلے 15-20 سال سے کہ وفاق کی جو صوبائی کے بجٹ کے علاوہ وفاقی اسکیمز جو ہیں وہ باقی صوبوں میں کس طرح ان کا شیئر ملے اور سندھ کو ہر سال میں جو ہے وہ کتنی زیادتی ہوئی، تو وہ لسٹ بھی موجود ہے۔ میں آپ اس کی پریزنٹیشن جب بولیں گے میں دے دوں گا، چاہے وہ پچھلے اتوار میں پی ایم ایل این کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو، کس طریقے سے سندھ کے ساتھ بڑی بڑی اسکیمز میں زیادتی ہوئی۔ تو ڈیفینیٹلی جہاں آپ زیادہ خرچہ کرو گے
تو وہ زیادہ آپ کو بہتر نظر آئے گی. شرجیل میمن نے پاکستان تحریک انصاف کو غیر ملکی سازشوں میں ملوث قرار دیا، ساتھ ہی پی ٹی آئی کو مذاکرات کے ٹیبل پر آنے کی دعوت بھی دی. شرجیل میمن کا مزید کہنا تھا صحت کے شعبے میں بے شمار کام ہوا ہے، آج بھی پاکستان بھر سے مریض سندھ آ رہے ہیں. کیمرامین شاہزیب کے ساتھ اکثر شاہد سٹی 21. اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں 1% کمی کا اعلان کیا گیا ہے. بزنس کمیونٹی نے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کر دیا. شرح سود مزید کم کرنے کا مطالبہ. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. شرح سود میں 1% کمی ناکافی قرار، تاجروں اور صنعت کاروں کا شرح سود سنگل ڈیجٹ پر لانے کا مطالبہ. چیئرمین ایڈوائزری بورڈ FPCCI میاں زاہد حسین کہتے ہیں اس فیصلے سے مطمئن نہیں. شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں آنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. شرح سود میں مزید کمی کی گنجائش تھی. لیکن اس میں ابھی مزید گنجائش تھی اور ان کو ایٹ لیسٹ اس وقت اگر اس کو 9% پہ لے آتے یعنی 4% کم کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. کورنگی ایسوسی ایشن اور ٹریڈ انڈسٹری کا شرح سود میں 1% کمی پر مایوسی کا اظہار. صدر جنید نکی نے کہا کہ 12% شرح سود توقعات سے کم ہے. پالیسی ریٹ توقعات پر پورا نہیں اترا. مہنگائی کئی سال کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے. پالیسی ریٹ کو سنگل ڈیجٹ میں ہونا چاہیے تھا. تو میرے خیال سے اس فیصلے پہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور ابھی کیونکہ یہ انڈیکیشنز تھی کہ شاید ہم نئے سال میں ہم سنگل ڈیجٹ پہ آ جائیں گے جو ابھی تک نہیں ہو سکا. تو ہم سب کا یہ دیرینہ مطالبہ ہے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ فوری اس پہ نظر ثانی کی جائے اور اس کا شرح سود کی جو ہے اس کو کم سے کم سطح پہ لایا جائے. سابق صدر کاٹی جوہر کنداری نے کہا کہ شرح سود کم ہونے سے حکومت کو بھی فائدہ ہوتا ہے. انڈسٹری مالی مشکلات کا شکار، مہنگائی کم ہوئی تو اس کا ریلیف دینا چاہیے تھا. نظر آ رہا ہے کوئی پازیٹیو، کوئی لائٹ نظر آ رہی ہے ایٹ دا اینڈ آف ٹنل. بزنس کمیونٹی کا کہنا ہے کہ شرح سود کو جلد از جلد کم کیا جائے. پیداواری لاگت کم ہوگی تو معیشت پر مثبت اثر پڑے گا. اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز منفی رجحان. 100 انڈیکس 1360 پوائنٹس کی کمی سے بند. انڈیکس 1,13,520 کی سطح تک گر گیا. رپورٹ کریں گے ایاز رانا. اسٹاک مارکیٹ میں رول اوور کا پریشر چھا گیا. مارکیٹ میں مندی کے بادل. اسٹاک مارکیٹ میں جنوری کے آخری ہفتے کے آغاز میں منفی رجحان. اسٹاک مارکیٹ کے ماہر شہریار بٹ کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں فیوچر اور لیوریج کی پوزیشن زیادہ ہے، جس کے باعث مارکیٹ میں منفی سرگرمیاں دیکھی گئیں. انڈیکس ایک رینج باؤنڈ ایکٹیویٹیز شو کر رہا ہے پچھلے 2 ہفتوں میں بٹوین 1,13,000 to 1,15,000 رینج پہ بازار موو کری. آج بھی 1,15,700 کے بعد ہم نے دیکھا ہے مارکیٹ کے اندر سیلنگ آئی ہے. یہ سلسلہ کنٹینیو رہ سکتا ہے. اس کی بڑی وجہ ہے کہ رول اوور ویک ہے. رول اوور ویک میں آلریڈی پریشر ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اس بار جو پوزیشن ہے وہ ریکارڈ پوزیشن ہے. تقریباً 63 ارب روپے کے لگ بھگ پوزیشن ہے، جس میں صرف فیوچر کی بات کر لیں تو 35 ارب کی پوزیشن ہے. آج مارکیٹ میں ہیسس کی لین دین کے دوران 442 کمپنیوں کے 49 کروڑ 40 لاکھ شیئر کا کاروبار ہوا، جس کی مالیت 25 ارب 94 کروڑ روپے سے زائد رہی. آج دوران ٹریڈنگ 98 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ اور 298 کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی. کیمرامین عمران احمد کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی میں انٹرمیڈیٹ بورڈ کے قانون میں ترمیم کا بل پیش کر دیا گیا. HIV ایڈز کے حوالے سے ایوان میں ہوش شبہ انکشافات بھی رکھ دیے گئے. عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے. اسپیکر اینتھونی نوید کی زیر صدارت اجلاس میں رکن MKM فوزیہ حمید نے توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے صوبے میں HIV ایڈز کے حوالے سے ہوش ربا انکشافات کر دیے. صوبائی وزیر نے بتایا کہ 23,000 HIV ایڈز کے مریضوں کا علاج جاری ہے. 5,000 ایڈز کے مریض انتقال کر گئے ہیں. 25,000 سے زائد HIV کے پیشنٹس ہیں، جس میں سے جو ہے 23,000 سے زائد پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. اور اس میں جو ہے ہمارے ہاں 15,000 کوئی 5,000 کے قریب ڈیتھس بھی ہوئی ہیں. اس میں ہم نے اس کو اجاگر کیا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اے ویسٹرن بیماری، یہ ہمارے ہاں بھی بہت عام ہو رہی ہے. اور اس میں جو ہے آئی تھنک جو اعداد و شمار سندھ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سندھ میں زیادہ ہے، وہ اس لیے ہے کہ سندھ ڈیٹیکشن اور اسکریننگ میں سب سے آگے ہے. وزیر قانون ضیاء الحسن لنجان نے صوبے کے انٹرمیڈیٹ بورڈز کے قانون میں ترمیم کا بل ایوان میں پیش کرتے ہوئے بل قائمہ کمیٹی کے سپرد کرنے کی استدعا کی. Sir, I rise to move a motion that the Government Bill number 5 of 2025, the Sindh Board of Intermediate and Secondary Education Amendment Bill 2025 may be referred to the Standing Committee on Higher Education, Higher
टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च स्कूल एजुकेशन। बिल कायमा कमेटी को भेज दिया गया जो 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। एमक्यूएम के रुकन आमिर सिद्दीकी ने CEO कराची वाटर कॉर्पोरेशन के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक पेश की। वजीर कानून ने तहरीक की मुखालफत की, जिस बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर ने तहरीक इस्तेकाक को मुस्तरद कर दिया। आज भी हमने जो है जो बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी है पानी के मसले पे हमारे सूबाई असम्बली के रुकन ने प्रिविलेज मोशन लाई थी, उनकी बात को ऑनर नहीं किया गया। भाई अगर किसी पार्लियामेंटेरियन को ऑनर नहीं करोगे तो ये बात देखें मकाफात अमल है ना, आप आज हुकूमत में कल शायद हो ना हो। सिंध असेंबली में महकमा माही गिरी के बारे में सूबाई वजीर मोहम्मद अली मलकानी ने अरकान के सवाल के जवाब दिए। डिप्टी स्पीकर ने इजलास बुध के रोज दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ अजय जमाली, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच इंसदाद दहशतगर्दी, स्पेशल कोर्ट, नारकोटिक्स और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कोर्ट ने 12 मई के एक केस का 15 साल बाद फैसला सुना दिया। अदम शवाहिद की बिना पर MQM रहनुमा वसीम अख्तर समेत 3 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। बरी होने वाले दीगर 2 मुल्ज़िमान में उमैर सिद्दीकी और एजाज शाह कादरी शामिल हैं। लाखों रुपए मालियत की मनशियात बरामदगी का केस, स्पेशल कोर्ट नारकोटिक्स ने मुल्ज़िम तारिक अजीज को 20 साल कैद सुना दी। अदालत ने मुल्ज़िम पर 8 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। मनशियात केस में चर्स खजूर में तब्दील, क्रिस्टल गरम मसाला बन गया। मुकामी अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से वजाहत तलब कर ली। अदालत ने ऑब्जर्वेशन केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। मोहम्मदी कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन पर तामीरात और रिहायशियों को हिरासा करने का केस, आईनी बेंच ने SSP गरबी के जरिए SHO डॉग थाने से रिपोर्ट तलब कर ली। बुशरा हबीब को कराची एयरपोर्ट पर ऑफलोड करने का मामला, डेप्यूटी डायरेक्टर FIA ने मौकिफ अपनाया कि दरख्वास्त गुजार का नाम PNIL से हटा दिया गया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार का नाम PNIL से हटाने के बाद दरख्वास्त निमटा दी। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 उमर शरीफ पार्क के प्लॉट की हैसियत तब्दील करने का केस, शहरी अहमद फहीम ने प्लॉट की हैसियत तब्दील करने के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। पुलिस ऑफिसर के खिलाफ शहरी के अगवा बराए तावान का केस, मगवी शहरी की वालिदा कमरा अदालत में बेहोश होकर गिर गयी। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्हार ने शुएब शूटर की दरख्वास्त जमानत की समाअत से इनकार कर दिया। महकमा सेहत में खिलाफ ज़ाब्ता ड्रग इंस्पेक्टर की तैनाती का केस, सिंध हाई कोर्ट ने शहरी आमिर बलोच की दरख्वास्त पर महकमा सेहत और दीगर को नोटिस जारी कर दिया।